ایک مسئلہ بار بار پوچھا بھی جاتا ہے اور اس کی ضرورت بھی رہتی ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کہاں پر کرنی چاہیے۔ اگر آدمی کے پاس تھوڑا بہت پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو انویسٹمنٹ کہاں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر پیسہ جمع ہوتا ہے اور آدمی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو بہترین جگہ انویسٹ کرنے کی ہے بینک آف آخرت۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی آخرت کے لیے اپنے کچھ انویسٹ کر رکھے۔ چنانچہ قرآن میں اس بات کو اٹھایا گیا، یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، یہ کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ تو قل العفو، فرمایا کہ جو کچھ تمہارے خرچ سے زائد ہے، تمہاری اپنی ضروریات سے زائد ہے، اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو۔ یتیموں پر، مسکینوں پر، اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں پر اس کو خرچ کرو کہ آخرت میں کئی گنا ہو کر یہ تم کو ملنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ اس وقت میں خرچ کرنا زیادہ افضل ہے جب آدمی خود صحت مند ہو، تندرست ہو اور اس کو آئندہ فقر کا خوف ہو کہ آج تو ہے میرے پاس، پتہ نہیں کل کو کیا ضرورت پیش آ جائے، خدا نخواستہ کل کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کے لیے میں جمع کر کے آج رکھوں۔ تو فرمایا کہ ایسے موقع پر صدقہ کرنا، ایسے موقع پر آخرت کے لیے انویسٹ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ورنہ جب آدمی بستر پر چلا جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تو اس کو پتہ ہے مجھے اب جانا ہے اور جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ میری اولاد کا ہے، وارثوں کا ہے، تو اس وقت آدمی وصیتیں کرتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی جوانی میں، تندرستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ تو ہو گیا آخرت کے تعلق سے۔ دنیا میں اگر آدمی انویسٹ کرنا چاہے تو کہاں کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کہیں پر کسی تجارت میں کسی کے ساتھ شرکت کرنا ہے، پارٹنرشپ اگر کرنا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل فاکتبوہ، کہ اگر تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی معاملہ کیا ہے تو اس کو لکھ لو۔ تو لکھ کر ایگریمنٹ کرنا کہ بھئی میں نے اتنا پیسہ آپ کو دیا ہے، اس کام کے لیے دیا ہے، اتنی مدت کے لیے دیا ہے اور واپسی کی یہ شکل ہوگی اگر قرض دیا ہے تو۔ اور اگر پارٹنرشپ اگر ہے تو یہ کہ بھئی اس میں پروفٹ شیئرنگ کیسی ہوگی، کتنا شیئر میرا ہوگا، کتنا شیئر آپ کا ہوگا۔ پھر یہ کہ اگر کسی وجہ سے ہم یہ شرکت پارٹنرشپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ وہ پیسہ تو لگ چکا ہوگا کسی تجارت میں، پیسہ تو ہاتھ میں نہیں ہوگا، تو اس وقت میں ہماری اگر تجارت کو یا پارٹنرشپ کو ختم کرنا ہے تو کیا شکل ہوگی، پورا ایگریمنٹ بنانا یہ ضروری ہے اور اس کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بغیر ہم جو ہے محبت میں یا دوستی میں یا رشتہ داری میں جو دے دیتے ہیں، عام طور سے اس کا نتیجہ جھگڑا اور فساد ہوتا ہے۔ تو بعد کے جھگڑے سے بہتر ہے کہ آدمی پہلے ہی ان تمام چیزوں کو کلیئر کرے، معاملات کو صاف رکھے، تو انشاءاللہ اس سے یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہمارے یہاں پر اس وقت ہے وہ ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا۔ تو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں۔ مثال کے طور پر جس کمپنی میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ حلال پروڈکٹ بناتی ہو، اور پھر یہ کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو، اسی طرح ان کا کوئی اثاثہ موجود ہو، اور اسی طرح ان کا قرض ان کے کمپنی کی لاگت سے 1% متعین ہو، اس فیصد سے زیادہ نہ ہو، اس کا جو سود آتا ہو وہ سود اتنے فیصد سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرح کی بہت ساری شرطیں ہیں، تو ان شرطوں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ عام طور سے جو سننے میں آتا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان خاص طور سے یہ لاک ڈاؤن کے بعد اس کا ٹرینڈ زیادہ چل رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سی کمپنی زیادہ پروفٹ دے رہی ہے، بس اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عام طور سے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کمپنیاں زیادہ نفع دکھاتی ہے کہ جو غیر اسلامی طریقے سے تجارتیں کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے الحمدللہ ہمارے یہاں پر انڈیا میں BSE اور NSE میں، بامبے اسٹاک ایکسچینج اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج، ان دونوں میں جتنی کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہے ان پر باقاعدہ نظر رکھی جاتی ہے۔ ایک ادارہ ہے تاسیس کے نام سے ممبئی میں، اسی طرح اسلامی تجارہ کے نام سے اور بھی کئی ادارے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں جو اس چیز پر نظر رکھتے ہیں کہ کئی ہزار کمپنیاں جو اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ ہے اس میں سے کون کون سی کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے، یعنی شریعت کے اصولوں کے مطابق ان کی تجارت ہوتی ہے۔ تو ان کی فہرست ہے تقریباً 450 یا 500 کمپنیاں ایسی ہیں
کہ جن میں شریعت کے مطابق، اگرچہ وہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں کی کمپنیاں ہوں، لیکن جو اصول شریعت نے بتائے ہیں اس شریعت کے مطابق وہ کمپنیاں کام کرتی ہیں، تو وہ ان کی فہرست کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جن اداروں کے میں نے نام لیے ان اداروں کے پاس سے یا ان کی ویب سائٹ سے ان کی فہرست کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پھر آدمی اپنے جو ہے انویسٹ کرنا چاہے تو اس میں انویسٹ کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو ان سب تفصیلات میں نہیں پڑھنا ہے ان کے لیے زیادہ بہتر ایک میوچل فنڈ ہے ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کے نام سے۔ ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کے نام سے میوچل فنڈ ہے جس میں آپ کم سے کم رقم میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹاٹا والوں نے اس کو بنایا ہے اور ان کے پاس باقاعدہ شریعہ بورڈ ہے اور علماء کا سرٹیفکیٹ ان کو حاصل ہے، دارالافتاء کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ یہ صحیح طریقے سے یہ لوگ اسلامی طریقے سے میوچل فنڈ جمع کرتے ہیں اور اس کو خرچ کرتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کے جو مینیجر ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اصل ہمارے اس فنڈ کو ٹاٹا والوں نے یہ جو فنڈ بنایا ہے وہ اصل بنایا تھا مسلمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے کہ مسلمان غیر سودی کاروبار نہیں کرنا چاہتے یا ان کے یہاں پر یہ حرام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا لیکن مسلمانوں سے زیادہ ہماری جین برادری والے اس میں انویسٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ بھی عام طور سے بہت کم سود پر یا بغیر سود کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی اویلیبل ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اسٹاک مارکیٹ میں نہیں یہ کرنا چاہتا ہے تو اور دوسرے بعض جو ہے ادارے ہیں جو اسلامک فائنانس پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے رہبر فائنانس کر ہے جس کے شریعہ بورڈ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، میرا بھی نام شریعہ بورڈ میں ہے وہاں کے۔ تو خیر ایڈورٹائز مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ آدمی صحیح جگہ پر اگر انویسٹ کرتا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ بھائی جہاں کہیں بھی آدمی کو، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، ایزی منی اگر کہیں نظر آتا ہے، بہت آسانی سے پیسہ مل رہا ہے، بہت زیادہ پروفٹ مل رہا ہے، تو سمجھنا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چنانچہ مارکیٹ کے حساب سے 10 سے 14% کے بیچ میں اگر کوئی پروفٹ دیتا ہے تو وہ جینیون ہے۔ 14% سے زیادہ اگر کوئی پروفٹ دینے کی بات کرتا ہے تو یہ گڑبڑ ہے۔ چنانچہ ابھی قریب میں سب کو معلوم ہے ہیرا گولڈ کا کیا حال ہوا، 30%، 40% بھی جو ہے پروفٹ دیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پونزی اسکیم ہوتی ہے جس میں پیسہ گھومتا ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے بھی کسی نے ای کارٹ یا ای انڈیا اس طرح سے کوئی ایک چیز بتائی، تو اس میں بھی ایسے ہی تھا کہ آپ 9,000 روپے جمع کرو، آپ کو 9,000 بھی واپس مل جائیں گے، پلس آپ ان کی جتنی پروڈکٹس خریدیں گے ہر پروڈکٹ پر 30% آپ کو جو ہے آف ملے گا، اور پلس 3 سال کے بعد جو ہے آپ کو یہ فلاں چیزیں بھی واپس مل جائے گی۔ تو یہ سن کر ہی لگتا ہے کہ اس میں دھوکہ ہے، تو اس لیے ان سب چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ہماری جان اور ہمارا مال دونوں ہمارے پاس امانت ہے، جان بھی صحیح جگہ پر لگانا ہے اور مال بھی اگر اللہ نے دیا ہے تو صحیح جگہ پر اس کو لگانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے فضول خرچی ہمارے نزدیک حرام ہے، اس لیے کہ مال کا صحیح استعمال کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔